السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آیات 18 تک ہم نے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا، اس سے متعلقہ سوال جواب اور الفاظ معانی بھی ہمارے مکمل ہو چکے تھے۔ تو اب بغیر کسی توقف کے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 19 اور 20 لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 19 کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ اشحۃ علیکم، اشحۃ بخل کرتے ہوئے، علیکم آپ پر۔ اس سے پیچھے آیت تھی کہ ولا یأتون البأس الا قلیلا، کہ وہ نہیں آتے بأس میں، میدان جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہت کم لڑائی کے لیے کیوں آتے ہیں؟ مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہوئے، علیکم آپ پر، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اشحۃ بخل کرتے ہوئے، علی کا معنی پر، کم معنی آپ پر بخل کرتے ہوئے۔ تو اصل میں اس جملے کا تعلق اسی لا یأتون فعل کے ساتھ ہے کہ وہ میدان جنگ میں قلیل کیوں آتے ہیں، بہت تھوڑا کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ پر بخل کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ آپ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اشحۃ علیکم، وہ آپ کے ساتھ بخل کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ بخل رکھتے ہیں۔ تو اشحۃ علیکم، آپ کے ساتھ بخل رکھتے ہوئے، یہ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں خوف کی گھڑی آ جاتی ہے، خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جو مخالفین ہیں وہ غالب آنے والے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ ابھی آنن فانن جو ہے مسلمانوں کو شکست دے کر چلے جائیں گے، اور انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، اطراف اربع سے۔ تو اس وقت جو خوف کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو منافقین ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، فا کا معنی پس، میں نے بتایا تھا کہ فا کے جو ہے 3 معنی ہوتے ہیں، فا کا معنی پس بھی کرتے ہیں، فا کا معنی سو بھی کرتے ہیں، فا کا معنی تو بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم فا کا معنی پس کر لیتے ہیں کہ پس، اذا معنی جب، جاء معنی آ جاتی ہے، الخوف خوف کی گھڑی، یعنی کہ لفظی معنی تو ہے کہ جب آ جاتا ہے خوف، مراد یہ ہے کہ جب خوف کی گھڑی آ جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ جاتی ہے خوف کی گھڑی، رَأَيْتَهُمْ، رَأَيْتَ اس کا معنی ہے آپ دیکھیں گے، ہم ان منافقین کو، تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، ینظرون یعنی جب آپ ان منافقوں کا حال دیکھیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، الیک آپ کی طرف، الی من طرف، کا من آپ کی، تو آپ کی طرف ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کا حال کیا ہوگا جب دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کی تو کیفیت کیا ہوگی، وہ کس انداز سے دیکھ رہے ہوں گے؟ تدور گھوم رہی ہوں گی، اعینہم ان کی آنکھیں، یہ اعین عین ان کی جمع ہے، آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں، اور اس عین کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں، لیکن ایک معنی آنکھ ہے، تو عین کی جمع اعین آتی ہے۔ تو گھوم رہی ہوں گی، اعینہم ان کی آنکھیں، اعین آنکھیں، ہم ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوگی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، تشبیہ کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ کلذی، یہ جو ہے تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ پھر جو ہے جو ایک اصطلاح ہے تشبیہ کی، اس کے اندر ایک حرف تشبیہ ہوتا ہے، مشبہ، مشبہ بہی ہوتی ہے، وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، یہ آپ اردو میں پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ کاف حرف تشبیہ ہے، اسے ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، تو کاف تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تو کلذی گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، کلذی کاف کا معنی طرح، الذی معنی اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، یغشا جس پر غشی طاری ہو چکی ہو، غشی طاری ہو چکی ہو، یغشا کا معنی علیہ جس پر، غشی طاری ہو چکی ہو جس پر، من کا معنی سے، الموت معنی موت۔ تو گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، یا گھوم رہی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح
جس پر غشی طاری ہو چکی ہو موت کی. تو جس پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو، جیسے انسان کا جب دنیا سے کوچ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے عقل اس کا مفلوج ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور خوف کی وجہ سے کہ جو موت کا جو غم اور خوف ہے کہ جب فرشتہ سامنے ہے اور وہ روح قبض کرنے کے لیے آ چکا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں خوف کے مارے. انسان کے جو ڈیلے ہیں، یہ جس نے مشاہدہ کیا ہو کبھی تو اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے یوں گھوم رہی ہوتی ہیں، ڈیلے آنکھوں کے یوں گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح موت کی وجہ سے مرنے والے پر غشی طاری ہوتی ہے اور وہ ہکا بکا اور حواس باختہ ہوتا ہے، ان منافقین کے بھی میدان جنگ میں جب خوف کی گھڑی آتی ہے ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جیسے بس یہ ابھی گئے، ان کا آخری وقت چل رہا ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کی گھڑی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. فاق منا پس، اذا من جب، ذہب من ختم ہو جاتی ہے، الخوف خوف کی گھڑی. پس جب ختم ہو جائے خوف کی گھڑی یا ختم ہو جاتی ہے، ذہب من چلی جاتی ہے، ویسے ذہب منا جانا ہوتا ہے، ختم ہو جانا. پس جب ختم ہو جائے یا ختم ہو جاتی ہے خوف کی گھڑی، سالقوکم، پھر یہ زبان درازی کرتے ہیں. سالقوکم، یہ اس کا آسان ترجمہ یہی ہے سالقوکم کہ وہ آپ کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ، با کا معنی ساتھ، السنہ یہ لسان کی جمع ہے. لسان عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں لسان، تو یہ لسان کی جمع السنہ آتی ہے. با کا معنی ساتھ، السنہ معنی زبان، حداد معنی تیز. تو یہ تیز زبانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں. سالقوکم زبان درازی کرتے ہیں، کم آپ کے ساتھ، بِأَلْسِنَةٍ حداد تیز زبانوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی چرب لسانی کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ شیخی بھگارتے ہیں، جی ہم تو بڑے ہی بہادر ہیں، آج اگر ہم میدان جنگ میں ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہوتا. یہ تو ہم نے جواں مردی سے ہم لڑے، یہ تو ہم نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور آج کفار کو شکست ہو گئی. پھر یہ جو ہے ڈینگے مارتے ہیں اور مسلمانوں پر گویا یوں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پھر مسلمانوں کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا، محمد رسول اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہوتا. تو پھر یہ اپنے آپ کی بہادری ظاہر کرتے ہیں. اشحۃ علی الخیر، یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس طرح چرب لسانی سے کام کیوں لیتے ہیں؟ اشحۃ علی الخیر، مال پر بخل کرتے ہوئے، تاکہ رسول اللہ کو سامنے یہ جتا سکیں کہ ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، ہم نے بڑی جواں مردی سے میدان جنگ کے اندر جو ہے دشمن کو دھول چٹائی ہے. تو رسول اللہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل میں بہادر جو ہیں وہ ہم منافق ہی ہیں، اس لیے مال غنیمت ہمیں زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے اور ہمارا حصہ جو ہے مال غنیمت میں زیادہ شامل ہو سکے. اس لیے اشحۃ بخل کرتے ہوئے، علاق من پر، الخیر من خیر بھلائی، لیکن یہاں خیر سے مراد مال غنیمت ہے، مال غنیمت پر بخل کرتے ہوئے. تو یہ مال غنیمت بٹورنے کے لیے اس طرح کے حرکات و سکنات کرتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اولئک لم یؤمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، میدان جنگ میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر. لیکن اصل بات یہ ہے اولئک، یہی لوگ ہیں لم یؤمنوا، در حقیقت ایمان نہیں لائے. ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک جو ہے جذب نہیں ہوا، ایمان کی جو روح ہے ابھی تک وہ ان کے دل میں داخل نہیں ہوئی. در حقیقت یہ لوگ لم یؤمنوا، ایمان ہی نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایمان ہی نہیں لائے تو ان کی یہ جو اعمال کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کبھی کبھی، تو ان کے ان اعمال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحبط، فا کا منا تو احبطا ضائع کر دیا اللہ نے اعمالهم، ان کے اعمال کو، تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. جب بندے کے دل میں ایمان ہوگا، زبان سے اقرار ہوگا، دل سے تصدیق ہوگی، پھر جو ہے اعمال قبول ہوں گے. اس لیے چونکہ ایمان تو ان کے دل میں ہے نہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال بھی ضائع ہو گئے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، واو کا معنی اور کانا منی ہے، ذَلِكَ معنی یہ اس ذالک جو مشار الیہ ہے یہ حبت اعمال ہے. حبت اعمال آپ نے اردو گرامر میں یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ اس میں اشارہ ہوتا ہے اور ایک مشار الیہ ہوتا ہے، پھر اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی اردو گرامر کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں ذالک اسم اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ یہ حبت اعمال ہے، اور ہے یہ عملوں کو ضائع کر دینا. علا کا معنی پر، لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات، یسیر معنی آسان.
اور ہے یہ عملوں کو ضائع کر دینا اللہ پر آسان، اللہ پر آسان، یعنی کہ ان کے اعمال کو حبط کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں لائے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ان کے اعمال ضائع اس لیے ہوئے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اعمال ضائع کیے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے عملوں میں خرابی ہے، ان کے اعمال میں فساد ہے، اور وہ فساد کیا ہے؟ وہ نیت کا فساد ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے نہیں۔ جب ایمان ہی موجود نہیں ہے تو ان کے اعمال بھی مقبول نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو حالت ہے وہ عام کافروں کی طرح ہے۔ تو عام کافر جب نیک کام کرتے ہیں تو ان کے اعمال کا اخروی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو کفار نیک اعمال کرتے ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باقی وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کسی کی مدد کر دی، مظلوم کی، مجبور کی، تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی ان کو ہو جاتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لا نصیب فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ اور ہے یہ واو کا معنی اور کان منی ہے ذالک من یہ کام، یہ حبط اعمال کو ضائع کرنا، اور یہ کام علی اللہ پر یسیرن آسان کانا منی ہے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ اب جب غزوہ خندق ختم ہو گیا، کفار کی جماعتیں، کفار کے لشکر منتشر ہو گئے، وہ بھاگ گئے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچی، جو صحابہ کرام وہاں گئے تھے، جس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ لشکر کی خبر لے کے آؤ کفار کے لشکر کی، تو جب وہ واپس آئے اس نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ جا چکے ہیں، ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے جا چکا ہے۔ تو جب یہ خبر اس گروہ کے پاس آئی اور ان کو پتہ چلا کہ کفار بھاگ چکے ہیں، اب جب اس خبر کا پتہ منافقین کو چلا تو یحسبون الاحزاب، یحسبون وہ گمان کرنے لگے، الاحزاب لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا کہ وہ ابھی تک نہیں گئے۔ یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ کہنے لگی، وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، ان کو یقین ہی نہ ہوا کہ فرعون مر گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش وغیرہ ہمیں دکھائی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی نے اس کی لاش کو کنارے پھینک دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے اس کی لاش کو دیکھا، ان کو یقین ہو گیا۔ تو ان منافقین کا بھی یہ اس قدر بزدل تھے منافقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گمان کرنے لگے لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا کہ ابھی تک وہ نہیں گئے۔ یہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کا اتنا بڑا لشکر، اتنے جنگجو، اتنے ان کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس، اسلحے سے لیس، وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں، کیسے مسلمانوں سے ڈر کے جا سکتے ہیں، شکست خوردہ ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ ان کی بزدلی کا عالم تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر وہ لشکر دوبارہ لوٹ کر آ جائے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ واو کا معنی اور ان معنی اگر یاتی معنی آ جائے، الاحزاب لشکر اگر آ جائیں، یاتی آ جائیں، الاحزاب لشکر حزب ان کی جمع ہے، اور اگر آ جائیں لشکر یعنی لشکر دوبارہ حملہ ور ہو جائیں ان پر، یودو پھر یہ منافقین تمنا کریں گے، لو کاش، انہم بادون، انہم کا معنی وہ کر لیں، یہاں انہ کا معنی بے شک ہے، ہم معنی وہ، بے شک وہ بادونا رہ لیتے، فی الاعراب دیہاتی لوگوں میں، فی کا معنی میں اعراب دیہاتی لوگ، یعنی کہ اب اگر ان کو منافقین کو یہ پتہ چل جائے کہ اب وہ لشکر آ کر ہم پر دوبارہ حملہ آور ہونے والا ہے، پھر یہ تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم دیہات میں رہتے ہوتے اور ہم جا کر وہاں پر دیہات میں جا بسیں، جب تک مدینہ شہر میں لڑائی ختم نہ ہو تب تک ہم وہیں پر رہیں۔ تو یودو وہ تمنا کریں، لو انہم، لو یہ تمنا کے لیے آتا ہے، اے کاش، کاش انہم بادون فی الاعراب کہ انہم وہ بادون جا رہے فی الاعراب دیہاتی لوگوں میں، گنوار لوگوں میں، وہ دیہاتی لوگوں میں جا رہے، ان کی یہ تمنا ہوگی، اور پھر وہیں دیہات میں بیٹھ کے ہی آنے جانے والوں سے پوچھیں سناؤ بھی محمد کا کیا بنا، سناؤ بھی وہ اصحاب محمد کا کیا بنا جو مشرکین کے ساتھ لڑ رہے تھے، مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ یہ خبریں پوچھا کریں، یسألون پھر وہ سوال کیا کریں، عن کمنا کے بارے میں، کے متعلق، کی بابت،
अंबाइकुम, अंबा ये नबा उनकी जमा है, जो है खबर को कहते हैं नबा। अंबा खबर, कुम माने तुम्हारी, तुम्हारी खबरों के बारे में यसअलूना वो सवाल किया करें, यानी आने जाने वालों से पूछे, सुनाओ भाई वो जो जंग हुई थी, जो लड़ाई हुई थी मुसलमानों के कुफार के साथ, उसमें फातेह कौन बना जो है, और मफ्तू कौन बना, गालिब कौन हुआ, मगलूब कौन हुआ। तो फिर ये सवाल किया कर आने जाने वालों से। वलौ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला, ये तो है कि जब ये देहात के अंदर हो तो इनकी ये तमन्ना हो, जब देहात में जा रहे हैं तो फिर लोगों से पूछते रहेंगे, और अगर आपके साथ मौजूद हो, वलौ कानू वाव का मना और, लौ मने अगर, कानू मने हों, फीकुम आप में, और अगर हों वो आप में, मा कातलू तो न क़िताल करें, मा ये नाफिया है, मा का मना नहीं, कातलू क़िताल करें, लड़ाई करें, जिहाद करें, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़ा, और अगर हों वो आप में, मा कातलू तो ना क़िताल करें मगर बहुत कम, यानी फिर लड़ने के लिए ना आए। फिर भी जो लड़ने के लिए आते हैं, मैंने बताया कि उसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होती है कि ताकि लोग इनको बुज़दिल ना कहें, मुसलमान ये कहेंगे अजीब लोग हैं, खुद को मुसलमान कहते हैं, जिहाद के लिए जाते नहीं हैं, जो कि जब जिहाद फ़र्ज हो जाता है, दीन का सबसे बड़ा अमल जिहाद होता है, नमाज भी पीछे रह जाती है फिर जब जिहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है। तो जब जिहाद फ़र्ज हो गया तो ये अजीब बुज़दिल लोग हैं भाई, ये मुसलमान इस्लामी रियासत मदीना के दिफा के लिए नहीं निकलते, ये अपने घरों के बच्चों के औरतों के दिफा के लिए नहीं निकलते, और दूसरा इनका मकसद होता है अलल खैर, ये माल गनीमत के पीछे दौड़ते हैं, और क्योंकि उनका पता होता है कि फतह जो है वो मुसलमानों को ही नसीब होनी है, तो इसलिए माल गनीमत में हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। माल गनीमत फिर जब जंग जाते हैं, शुरू की हालत ये होती है जैसे इन पर अभी जो है इनकी रूह आसमान की तरफ खींच ली गई हो, ये जो मुर्दे की जो कैफियत होती है, मरने वाले की बिस्तरे मर्ग पे जो शख्स मौजूद होता है उसकी तरह इनकी कैफियत है। फिर जब इनको पता चल जाता है कि अब हम यकीनी बात है कि फातेह मोहम्मद और उसका लश्कर होगा, फिर ये जुबान दराजियां करते हैं और अपनी बहादुरी जताते हैं। तो अजीज़ तालबा, ये आयत नंबर 19 और 20 का तर्जुमा आ चुका। अगर इसमें से कोई बात आपको समझ नहीं आती, आप फिर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में दे दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये आयत का तर्जुमा आपने अच्छी तरह याद करना है, और ये जो अंडरलाइन कलिमात किए हुए हैं, जो अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं, ये अल्फाज मानी हैं, अल कलिमात व तराकीब, सफ़ा नंबर 31 के ऊपर मौजूद हैं ये, वहाँ से आपने इनको भी याद करना है। तो साथ साथ इनको भी याद करना है। इनके अगर पहले आप इनको याद कर लेंगे, आपको तर्जुमा भी आसानी से याद हो जाएगा, अल्फाज मानी भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। और इसके साथ जो आपको दूसरा याद करने का काम है कि सवाल नंबर 3 आपने यूनिक नोट से याद करना है, उसके साथ जो इसके MCQs हैं आयत नंबर 9 से लेकर 20 तक के, वो खुद नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। जब आप तर्जुमा अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आप बआसानी MCQs भी हल कर लेंगे। फिर भी अगर MCQs के जवाब भी वहाँ दिए हुए हैं, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। तो इन आयत का आपने अच्छी तरह तर्जुमा याद करना है, अल्फाज मानी याद करने हैं, सवाल नंबर 3 याद करना है। इसके अलावा जो है अगर कोई और पीछे जो आपको काम दिया गया था वो भी आपने याद करना है। तो ये सारा काम जो आपको समझा दिया गया है, आपको बढ़ा दिया गया है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िम्मेदारी आसान तरीके से सर अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।